حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی شجر نسب جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، وہ قبیلہ آوان ہے، اور آوان جو ہیں یہ اون سے نکلا ہے، یعنی اہل بیت کے مددگار۔ تو جس وقت سانحہ کربلا کے بعد مختلف ہجرتیں فرمائی ہیں اہل بیت نے، تو آوان ان کے مددگار بن کے ان کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ، ہرات، غور، غزنین، یہاں پہ یہ ان کے ساتھ آئے، اور پھر یہاں انہوں نے اپنی پرنسپیلٹیز اسٹیبلش کی۔ پھر جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے اندر آئے اسلامی لشکر لے کے، تو یہ ان کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں اور خطوں کے اندر لڑتے رہے ہیں۔ ہندوستان کے طول و عرض کے اندر اس قبیلے کے شہداء کے اور غازیوں کے مزارات اور ان کے مقبرے اور ان کی یادگاریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یو پی کے اندر آپ چلے جائیں، گجرات کاٹھیا واڑ میں چلے جائیں، راجستھان کے اندر چلے جائیں، بہار، بنگال کی طرف آپ چلے جائیں، تو ہر طرف اس قبیلے کے شہداء اور غازی موجود رہے ہیں، جو سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے عرب کمانڈرز کہے جاتے تھے اور عرب بٹالینز کہی جاتی تھیں، وہ یہی آوان تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ ابھی بھی جلندر کے اندر، ہوشیارپور میں، ہندوستان کے کئی علاقوں میں آوان جو ہیں وہ آباد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے متعلق وہ غالب کا میں مصرع اکثر کہتا ہوں کہ سو پشت سے ہے پیشہ آباد سپاہ گری۔ کیا بات ہے! تو یہ ہمیشہ سے ایک طرف یہ فقر اور روحانیت میں رہے، اور دوسری طرف یہ لوگ جو تھے وہ بطور غازی کے اور مجاہد اسلام کے طور پر اور محبان اہل بیت میں ہمیشہ شامل، محبان اہل بیت میں ہمیشہ شامل رہے۔ سبحان اللہ۔ اور اکثریت جو تھی ان کی وہ مذہباً حنفی، عقیدتاً ماتوریدی، اور تصوف میں نقش بندیہ اور قادریہ دونوں سلاسل کے اندر، دونوں سلاسل میں یہ لوگ رہے ہیں۔ اور لیکن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو اجداد انگا کے اندر وادی سون سکیسر میں قیام پذیر تھے، ان لوگوں میں زیادہ تر جو تھا وہ طریقہ قادریہ مروج تھا۔ اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ کا جو فیض تھا اور آپ کے والد کا جو فیض تھا وہ قادری نسبت کے ساتھ تھا۔ اچھا، آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو عالم خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا جو فرزند پیدا ہوگا آپ نے اس کا نام باہو رکھنا ہے۔ تو باہو کا با فارسی میں کہتے ہیں ساتھ کو، اور ہو جو ہے قرآن مجید میں، ہو ویسے تو ضمیر واحد غائب ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو اس طرح ہو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا۔ باہو کا عربی میننگ بنتا ہے مع اللہ، یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ، اور ہر وقت اس کے جمال کے نظاروں میں گم، اور ہر وقت اس کے قرب کی منازل کو طے کرتا ہوا سبحان اللہ، سبحان، اس کو کہتے ہیں باہو۔ اللہ، مطلب اس میں با مسمہ، اس میں با مسمہ۔ کیا بات! تو نمی دانی کہ باہو با خداست۔ آپ فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ باہو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس اسم کی ایک اور بڑی خاصیت ہے کہ اگر آپ اس کو معکوس پڑھیں، یعنی الٹا کر پڑھیں، تو باہو جو ہے الٹا کے پڑھیں تو یہ وہاب بنتا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے نام کو سیدھا لو تو بھی میں اللہ کے ساتھ ہوں، اور میرے نام کو الٹا پڑھو تو بھی میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ مجھے تم کسی بھی حالت میں میرے محبوب سے جدا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مختصراً والدہ کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مناقب سلطانی جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے پہ مستند ترین اور بیسک سورس ہے، اس میں ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہے جس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی والدہ حکم کرتی ہیں کہ آپ جائیے اور مرشد تلاش کیجئے۔ تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے مرشد کی کیا ضرورت ہے، میری مرشد آپ ہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ یہ جوانی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی یہ تمام منازل آپ نے جو طے کی اولاً اپنی والدہ کی معیت میں طے کی، اور آپ کی والدہ کے بارے میں ایک بات عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، یعنی بطور والدہ کے تو سبھی واقف ہیں کہ حضرت سلطان باہو کی تربیت آپ کی والدہ نے کی۔ یہ تو ہو گیا آپ کی والدہ کا مقام بطور ماں کے، جو آپ کو اکثر صوفیات کی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے، جیسے آپ نے تعارف میں بتایا کہ وہ فقی تھے اور سپاہی تھے اور وہاں زیادہ رہے، ان کو دنیا سے روحانیت کی طرف لانے والی
بی بی راستی رحمت اللہ علیہ تھیں. اللہ. یعنی اس لیے نہ صرف ان کا کردار بطور ماں کے قابل تقلید مثال ہے, بطور بیوی کے, بطور زوجہ کے بھی قابل سبحان اللہ مثال ہے. یعنی بیوی راستی علیہ رحمہ نے اپنے شوہر کو بھی راستہ دکھلا دیا اور اپنے صاحبزادے کو بھی راستہ دکھلا. جو پہلا واقعہ ہے نا حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ میں عرض کرنا چاہوں گا پہلے. پلیز. بہت خوبصورت واقعہ بتائیے. حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طالب آتے تھے, تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہ گئے. تو ایک جاری مکتب تھا, تو اس میں ہر کوئی جاتا تھا تربیت حاصل کرنے کے لیے. تو آپ جب وہاں گئے تو حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نئے آئے ہو, تو یہ قریب دریا ہے, وہاں سے یہ مشکیزے میں پانی بھر کے تالاب میں ڈالا کرو تاکہ لوگ وضو کریں گے یہاں پہ. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے, آپ کی یہ بڑی عام طور پہ یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں آپ کے حوالے سے, لیکن خواجہ خضر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ایک خاص الفت اور ایک خاص تعلق تھا. اچھا ماشاءاللہ. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اساں بھر پیالہ خضروں پیتا باہو آب حیاتی والا ہو. اللہ. کہ یہ جو آب حیات ہمارے اندر ہے, یہ ہم نے خضر علیہ السلام سے وہ آب حیات کا پانی پیا ہوا ہے. آپ دریا پہ گئے اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے خضر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ دوست کی دوستی کی لاج رکھو, میں کہاں ہر روز مشکیزہ اٹھا کے یہاں تک چلتا ہوں. آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا, لے گئے. اب ویسے تو کئی چکر لگانے پڑتے, آپ نے آ کے حوض کو بھر دیا ایک ہی مشکیزے سے. شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ بھی عارف تھے, سمجھ گئے. انہوں نے فرمایا معاملہ کچھ اور ہے, منزلیں تو طے کر کے آئے ہو, پھر ہم سے کیا لینے آئے ہو, یہاں کیا لینے آئے ہو. پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک استاد کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے استاد کی شان کی کمی کی دلیل نہیں. کیا بات ہے جی, بلکہ اس سے جستجوے مزید کی دلیل بھائی سبحان اللہ. آج وہ واقعہ بتا دیجئے تاکہ پھر ہمیں وقفے پہ جانا ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال مرشد کامل تلاش کیا, لیکن مجھے ایسا مرشد نہیں ملا جو میرے پیمانہ طلب کو لبریز کرتا. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک گھوڑ سوار مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. آپ فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھ گیا. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. تو اس نقاب پوش شاہ سوار نے کہا کہ باہو میں علی ابن ابی طالب ہوں, اللہ اکبر, اور تمہیں مجلس نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جانے کے لیے آیا. مطلب اب جد آ گئے, بات یہ. جی. تو آپ نے آنکھیں بند کی, جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت مآب سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ یہاں فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ, ولد خود خواندست مارا مجتبا, کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پہ بیعت کیا. سبحان اللہ. اور مجھے آپ نے بیٹا باہو کہہ کر مخاطب فرمایا. سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھا تو خاک پویم از حسین و از حسن معرفت گشتست برمن انجمن. اللہ. میں نے اٹھ کے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے قدموں کے بوسے لیے, جس سے معرفت کا یہ خزانہ جو تھا تمام ہو گیا. اور آخری شعر آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ شد اجازت باہرا از مصطفیٰ خلق را تلقین بکن بحر خدا. کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر مجھے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ باہو اب تم جاؤ اور اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو تلقین کرو اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دو. اللہ اکبر. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی مرشد کامل ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بارگاہ رسالت سے اپنی ڈیوٹی پہ مقرر. سبحان اللہ. اچھا, اس میں دو چیزوں کی مختصر وضاحت تاکہ ہمیں وقفے پہ چلنا ہے. ایک بات تو یہ کہ شیخین بھی موجود تھے اس وقت جب آپ تشریف لے گئے تھے, اور دوسرا آپ کو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ پھر سپرد کیا گیا. جی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ چاروں خلفائے راشدین نے توجہ کی. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے صدق کی توجہ کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عدل و محاسبہ کی توجہ کی, اللہ. حضرت عثمان غنی نے سخاوت کی توجہ کی, اللہ. اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پہ فقر و علم کی توجہ کی. سبحان اللہ. تو یہ چار توجہات سے میں مکمل ہوا ہوں. ٹھیک. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ بھی دراصل وہ سنت ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ مہربانی کرتے ہیں, جیسے
حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اپنا کرتا دے کے یمن میں بھیجا. اللہ اللہ اللہ. اب کیا خود ان کی دعا درجہ قبول نہیں رکھتی تھی؟ ایسا ہی یہ امت پہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت غوث اعظم کی طرف بھیجا. سبحان اللہ. کہ اب یہ تمہاری آگے بیعت کروائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو صوفی ایکسپیرینس ہے وہ ہو کے گرد گھومتا ہے، انتہائی ذات، صرف وہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے جو ہو ہے یہ آپ کے نام سے لے کے آپ کی تعلیمات تک ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. ہو کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جتھے ہو کرے روشنائی اتھو چھوڑ اندھیرا جاندہ ہو. اللہ. ہو دا داغ محبت والا دم دم نال جلیندہ ہو. آپ فرماتے ہیں جہاں ہو آ جائے وہاں نور آ جاتا ہے، اور نور آ جائے تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ